میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو۔ قرآن مجید پارہ نمبر 21 سورہ نمبر 29 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ ایک ایک ورڈ کو میں توڑ توڑ کے سمجھاتا ہوں۔ اتلو، تلا یتلو، باب نصرہ ینصر سے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تلاوت کرنا۔ اب تلاوت جو ہے اللہ رب العالمین کے کلام کی جائے، وہ چاہے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ درس و تدریس کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے، یا پھر وعظ و نصیحت کے لیے، تمام کے تمام صورتحال کو یہ اتلو لفظ شامل ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، آرڈر کمانڈ کا صیغہ ہے، اتلو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے، اے اللہ کے رسول آپ لوگوں کو بتائیے، اے اللہ کے رسول آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے۔ کیا؟ اتلو ما اوحی، کیا چیز اعلان کرنا ہے، کیا چیز بتانا ہے، کس چیز کی تعلیم دینی ہے، کدھر لوگوں کو بلانا ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ما اوحی، جو آپ کے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ آپ اپنے من کی بات لوگوں کو نہ بتائیں۔ آپ کے پیچھے جتنے واقعات ہوئے ہیں، آپ کے ماں باپ سے بہت سارے ایسے واقعات ہوں گے، بہت سارے ایسے تجربے ہوں گے، ان چیزوں کو نہیں بتانی ہے۔ بتانی کیا چیز ہے، مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین بتا رہا ہے ما اوحی، جو آپ کے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ من کی بات کو آج پرائم منسٹر مودی بھی کر رہے ہیں، وہ اور بات ہے، اس کی باتوں میں حقیقت نہیں ہوتی، ان باتوں کا کوئی معنی و مفہوم نہیں ہوتا، لیکن من کی بات تو کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے بینڈ لگا دیا، اے امت مسلمہ، اے امت محمدیہ، اگر دیکھو شریعت کی بات کرنی ہے تو شریعت میں بس اور بس کسی کی بات کرنی ہے تو اللہ رب العالمین کے کلام کی بات کرنی ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب میں سے اللہ رب العالمین نے جو کلام نازل فرمایا ہے، قرآن مجید نازل فرمایا ہے، ان کی آیتوں کو پڑھ کر کے لوگوں کو سنائیے، لوگوں کو بتائیے، لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کے احکام کا اعلان فرما دیجئے کہ اللہ رب العالمین یہ تمام کے تمام کامیں تمہیں کرنے کو کہہ رہا ہے، اور اللہ رب العالمین یہ تمام کے تمام منہیات، وہ کام جو اللہ رب العالمین نے کہا نہ کرو، جھوٹ مت بولو، چغل خوری مت کرو، شراب مت پیو، ایک دوسرے کو گالی مت دو، خلوج مت دو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، یہ تمام کی تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو روک دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ ایک نقطہ یہاں سمجھ لیجیے کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا، جلالی خطاب فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ بھی کسی کو اپنی بات سنا سکتے ہیں، یا کسی مخلوق کی بات سنا سکتے ہیں، یا کسی دوسرے آسمانی کتابوں کی باتیں سنا سکتے ہیں، تو پھر بھلا بتائیے ہمارے لیے یہ کیسے جائز ہو گیا کہ آج ہم منبر رسول سے، آج ہم مصلی و محراب سے ان کتابوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں جو کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آثار نہیں ہیں، بلکہ ایک ہمارے جیسے ڈنگو مولوی کی لکھی ہوئی ایک ادنی سی کتاب ہے، جس کے اندر ہزاروں جھوٹ ہے، جس کے اندر
لاکھوں بے فضول کی باتیں ہیں. آج بھلا کیسے امت مسلمہ اس بات کے اوپر راضی ہے کہ آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت نہیں کر کے، اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین کو بیان نہیں کر کے، لوگ آج آپ کے سامنے فضائل اعمال پڑھتے ہیں، بہار شریعت پڑھتے ہیں، نہج البلاغہ پڑھتے ہیں، اور اس جیسی تمام مخلوقات کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں اور ہم خاموش ہو جاتے ہیں. ہمیں مزہ آ جاتا ہے، ارے عالم صاحب کیا واقعہ سنایا، کیا واقعہ سنایا. واقعہ اچھی تو ہو سکتی ہے، سچی نہیں ہوتی. میرے بھائیو، اگر قیامت کے دن یہ قرآن مجید ہے اگر آ گیا آپ کے سامنے، اللہ رب العالمین سے فریاد کرنے لگا کہ اللہ رب العالمین میں اس کے گھر میں بند تھا، الماریوں میں بند تھا، اس نے مجھے بہن بیٹی کے جہیز دینے کے لیے میرا استعمال کیا، اللہ رب العالمین انہوں نے تو قسم کھانے کے لیے میرا استعمال کیا، تعویذ بنانے کے لیے میرا استعمال کیا، انہوں نے تو قرآن کھانے کے لیے میرا استعمال کیا، اللہ رب العالمین اس کا نام جنت کیسے آپ کر رہے ہیں؟ میرے بھائیو بھلا بتاؤ، اللہ رب العالمین آپ کا سنے گا یا اللہ رب العالمین اپنے کلام کا سنے گا؟ جب نبی کو اتھارٹی نہیں ہے اپنے من کی بات کرنے کی، تو ہم جیسے ملاؤں کو کس نے اتھارٹی دے دی، کس نے پاور دے دیا، کس نے اجازت دے دی کہ ہم آپ کے سامنے من گھڑت اور موضوعات بیان کر سکتے ہیں؟ ذرا سوچنے اور غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہمارے گھروں میں ہے لیکن دلوں میں نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا کلام ہماری زبانوں پہ ہے لیکن دلوں میں نہیں ہے. میرے بھائیوں، اس لیے امت مسلمہ آج کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی آج سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین کے کلام کو بلائے طاق رکھ دیا. ہو سکتا اور بھی وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن تمام وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے امت مسلمہ کے ذلیل ہونے کی. تو اللہ رب العالمین نے فرما دیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز قائم کریں، نماز قائم کریں. واقم الصلاۃ، نماز قائم کریں. کیوں؟ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں اللہ رب العالمین نے کہا نماز قائم کریں؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، دیکھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. نماز کے اندر ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہم اللہ رب العالمین کا سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا دل اطمینان پاتا ہے، سکون پاتا ہے، ٹینشن سے ہم مکت ہو جاتے ہیں. قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور اللہ رب العالمین نے کیوں کہا کہ نماز قائم کرو؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے رابطے میں ہم رہ سکے، اللہ رب العالمین سے کنیکٹڈ رہ سکے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اپنے سے کنیکٹ کرنے کے لیے ایک طریقہ نماز کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ 5 اوقات میں تمہیں بلاؤں گا. چلو ایک وقت میں تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، دوسرے وقت میں نہیں ہوگی، تیسرے وقت میں نہیں ہوگی، چوتھے وقت میں نہیں ہوگی، 5ویں وقت میں جا کر کے انشاءاللہ رب العالمین تیرے تمام کے تمام مناجات ہم میں پورے کرنے کے لیے تیار. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ سورۃ البقرہ پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. لوگوں اللہ کی مدد چاہتے ہو، اللہ کی استعانت چاہتے ہو تو سنو، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ رب العالمین کی استعانت اور مدد طلب کیا کرو. یہ مین مقصد ہے نماز کا کہ آپ اللہ رب العالمین سے کنیکٹ ہو جائیں، آپ کا رابطہ آپ کے رب سے ہو جائے. اور آج امت مسلمہ نماز سے کتنے غافل ہیں، کتنے غافل ہیں. آپ لوگ خود ہی اس کا رزلٹ نکال لینا کہ ہم مسلمان تو ہیں، اہل ایمان تو ہیں، لیکن دل میں ایمان نہیں ہے. کیوں؟ ایمان کی تازگی کو برقرار رکھنے کے لیے، ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے جو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے تھی
جو اسٹیپ ہمیں اٹھانے چاہیے تھے ہم نے ان اسٹیپوں کو پیچھے چھوڑ دیا، بلائے طاق رکھ دیا۔ نماز، ایک بندہ اٹھ جائے اس محفل میں سے اور مجھے یہ بتا دے کہ نبی کے ایک صحابہ کی نماز کسی بھی وقت میں قضا ہو گئی ہو اور وہ چھوڑ دیے ہوں اور چلے گئے ہوں، سو گئے ہوں، اس کے بعد کہہ دیا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول آج تو میں سو گیا تھا اس لیے فجر کی نماز نہیں پڑھ سکا۔ ایک بندہ اٹھ اور بتا دیجیے، جنگ کی حالت میں جب دشمن سر پہ وار کر رہا ہے، تیروں کی بوچھار کر رہا ہے، نیزے چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، وہاں بھی صحابہ کرام نے نماز کو قائم کیا ہے۔ یہ نماز کی اہمیت ہے میرے بھائیو۔ کیوں؟ یہ نماز ایک رسم نہیں ہے، فارمیلٹی نہیں ہے کہ ہم لوگ آج جمعہ ہے تو بھر گئے اور پھر عصر میں پتہ نہیں چلے گا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا اس کے بعد، اس کے اوپر ذرا غور کر لینا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ نماز قائم کرو، مقصد کیا ہے میرا؟ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ تم نماز کے ذریعے سے برائی کے کاموں سے، منکر کاموں سے، مجہول کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچ سکو۔ یہ نماز کا مقصد ہے۔ نماز جو ہے لوگوں کو بے حیائی کے کاموں سے روک لیتی ہے، برائی کے کاموں سے روک لیتی ہے۔ کیسے؟ بھائی ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، ہماری دعا ہی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ بھائی نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے گھر والے سیدھے نہیں ہو رہے ہیں۔ بھائی نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہم نے جو مناجات اللہ رب العالمین کے سامنے رکھے وہ مناجات پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ بات تو فالس ہو رہی ہے آپ کی؟ نہیں، فالس نہیں ہو رہی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ہم لوگ سمجھدار ہیں، سمجھ جائیے، وقت کا تقاضا نہیں ہے۔ دوا جو ہے ہم سب جانتے ہیں، میڈیسن کو، ایلوپیتھ کو، آیوروید کو، ہومیوپیتھ کو، دوا آخر اپنے اندر اثر رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے؟ رکھتی ہے۔ سر کے درد کا دوا الگ ملے گا، پیٹ کے درد کا دوا الگ ملے گا، بخار کی دوا الگ ملے گا، لیکن دواؤں کے جو اثرات ہے وہ کب ہمارے اوپر طاری ہوتا ہے؟ دواؤں کے اثرات ہمارے اوپر کب ہوتا ہے؟ ان باتوں کا خیال رکھ لیجیے۔ دواؤں کا اثر کب ہوگا یاد رکھیے۔ یہ 3 باتیں میں بتا رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب دوا دیتے ہیں اور دوا دینے کے بعد فوراً ہی کہتے ہیں دیکھو 5 دن کی دوا دیا ہوں، 5 دن کے بعد پھر سے آنا، چیک اپ ہوگا، چیک کروا لینا۔ یعنی 5 دن میں تم ریگولر دوا کھانا، 5 دن میں تم ریگولر دوا کھانا، شام میں بھی، صبح میں بھی، خالی پیٹ بھی، سونے سے پہلے بھی۔ یہ پابندی ہے، پابندی ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر پابندی لگاتا ہے کہ تم دوا کو بالکل جیسے میں بتا رہا ہوں اسی طریقے سے لینا، پابندی کے ساتھ لینا۔ دوسری بات، یہ دوائیں جو میں دے رہا ہوں ان کے بھی کچھ شرائط ہے، جیسے میں جن شرطوں کے ساتھ دوا دے رہا ہوں اسی طریقے کے اوپر لینا، انہی تمام شروط کے ساتھ لینا۔ اسی طریقے سے جو میں طریقہ بتاؤں گا انہی تمام طریقوں کو استعمال کرنا، اس کے علاوہ کسی اور طریقے کو استعمال نہ کرنا۔ کیسے بھائی؟ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ کیسے؟ پابندی کرنا۔ اگر کوئی بندہ دوا لے لیا ہے، 1 ٹائم کھا رہا ہے، 2 ٹائم چھوڑ رہا ہے، تیسرے ٹائم میں، چوتھے ٹائم میں جا کے کھا رہا ہے، پھر بھی فیور آ رہا ہے، بخار آ رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کے شکایت کر رہا ہے، ارے آپ نے تو ایسی ایسی دوائیں دی ہیں لیکن دوائیں تو اثر نہیں کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا پوچھیں گے؟ آپ نے ریگولر دوا لی تھی؟ پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے؟ پوچھیں گے، ضرور پوچھیں گے۔ وہ کہیں گے نہیں صاحب، کل جو آپ نے دوا لکھا تو میں اس وقت تو لے لیا، اس کے بعد جو ہے میں 2 ٹائم چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر صاحب سمجھ جائیں گے کہ انہوں نے کہیں جا کر کے غلط کیا، اس کی وجہ سے اسے بخار آ رہا ہے۔
یا फीवर आ रहा है या सर में दर्द हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप पाबंदी भी कर रहे हैं, दवाओं की शरायत के साथ नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर कह रहा है दूध के साथ दवा लेना, आप ठंडे पानी के साथ ले रहे हो, वो दवा असर नहीं करेगी। इसी तरीके से डॉक्टर तरीका बता रहा है, ये खाली पेट में लेना है, ये दोपहर में लेना है, ये शाम में लेना है, लेकिन आप उसकी पासदारी नहीं कर रहे हैं तो भी दवा असर नहीं करेगी। सेम नमाज की मिसाल है मेरे भाई, सेम नमाज आप पढ़ते हैं, जुमा आकर के पढ़ के चले जाएंगे, अब भला बताइए अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी नमाज कबूल करेगा? खुद अपने दिल से पूछो, क्यों? पाबंदी आपके अंदर है ही नहीं है। नमाज 5 औकात की फर्ज है, 5 औकात की, 5 औकात की नमाज में जर्रा बराबर भी सुस्ती नहीं। क्यों? इसलिए सुस्ती करने वाला शख्स मुनाफिक होता है, वो मोमिन नहीं होता। मुनाफिक होता है, मोमिन नहीं होता। तो पाबंदी आपके अंदर नहीं है तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। इसी तरीके से नमाज के जो शरायत हैं, कपड़े पाक होना, जिस्म पाक होना, मुसल्ले पाक होना, इसी तरीके से नमाज के जो अरकान हैं, उन तमाम शरायतों के साथ अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आपकी नमाज जरूर भी जरूर कबूल होगी। लेकिन अगर आपने शरायत में कोताही कर दी, आपको मस्त आ रहे हैं, गुस्ल करके आ रहे हैं, लेकिन आपका कपड़ा हराम का है, आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। आपके कपड़े में निजात लगी है, गंदगी लगी है, आपकी नमाज कबूल नहीं होगी, क्योंकि नमाज की शरायत से आप बाहर हैं। इसी तरीके से अगर आपने पाबंदी भी कर ली, शरायत को भी अपना लिया, लेकिन नमाज जो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से नहीं है, अल्लाह की कसम कह रहा हूं, फिर भी नमाज कबूल नहीं होंगी। क्यों? आज तो नमाज को लोगों ने टुकड़ों में बांट दिया। देवबंदियों की नमाज अलग होती है, बरेलवियों की नमाज अलग होती है, लेडीसों की अलग होती है, शियों की अलग होती है, राफिदियों की अलग होती है, जैदियों की अलग होती है, इस्माइलियों की अलग होती है। नमाज को लोगों ने टुकड़ों में बांट दिया मेरे भाइयों। अब कौन सी हम नमाज पढ़े जो नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन को कबूल हो? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के बेशतर आयात में कह दिया हुआ है, बेशतर आयात में। आप कुरान मजीद को खोलिए, कुरान मजीद कह रहा है, क्या कह रहा है मालूम है आपको? वमा आताकुम रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम। ये तमाम आयतें हैं कि देखो मेरा रसूल जिन चीजों का हुक्म दे उसे फौरन कर जाओ, और जिन चीजों से रोके उसे फौरन रुक जाओ। देखो मेरे रसूल की इताअत करो और अपने आमाल को बर्बाद ना करो। क्यों? इसलिए रसूल की इताअत, रसूल की ही इताअत नहीं, वमन युतिइर रसूल, जो रसूल की इताअत करेगा फक़द अता अल्लाह, उसने तहक़ीक़ के अल्लाह की इताअत की। मेरे भाइयों, तो ये तीनों की तीनों चीजें लाजिम व मलजूम है। पाबंदी करना नमाज की, शरायत के साथ नमाज पढ़ना, और उसी तरीके के ऊपर पढ़ना जो तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। और दूसरी चीज, दवा क्यों असर नहीं करती है, हमारी नमाज क्यों कबूल नहीं होती है, दूसरी चीज के ऊपर थोड़ी सी बात मैं कर लेता हूं। डॉक्टर साहब जब दवा देते हैं तो वो बता देते हैं, देखो अभी मीट मछली मत खाना, बीमारी के एतबार से, तुम्हें शुगर है चाय मत पीना, मीठी चीजों को इस्तेमाल ना करना। अगर हम दवा भी ले रहे हैं लेकिन वो चीज भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो उस बीमारी के मुनाफी है, नमाज भी पढ़ रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, चुगलखोरी भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, अय्यारी मक्कारी अय्याशी सब कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, गर्लफ्रेंड से बातें भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, बीवी के साथ फजर में सोए भी रहते हैं, जगते ही नहीं है, हय्या अलस सलाह की आवाज आती है चली जाती है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, हम नमाज भी पढ़ते हैं और मासियतों के कामों को भी अंजाम देते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू भी नहीं छोड़ते। अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, लिख लीजिए इस बात को, मेरी इस बात को, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस आयत के तहत इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि जिसकी नमाज बेहयाई से ना रोके, जिसकी नमाज मुनकर और मजहूल कामों से ना रोके, अल्लाह की कसम है वो नमाज अल्लाह के बारगाह में कबूल नहीं हो रही है। ये नमाज है मेरे भाइयों, नमाज।
نہ ہی ہم اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، نہ ہی ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین ہے، اور نہ ہی ہم نماز قائم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میرے بھائیوں آج ہم تمام قوموں سے پیچھے جا رہے ہیں۔ تمام قومیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہیں، اپنے دسترخوان کا لقمہ بنانے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمیں سمجھ آ نہیں رہی۔